اسلامی یونیورسٹی میں جو واقعہ پیش آیا اس کے اندر دوسرے مرحلے پر جو قصور بنتا ہے ہماری نظر میں، وہ بچے اور بچیوں کا قصور ہے۔ کیوں کہ یہ جو بچے یونیورسٹی کے اندر پہنچتے ہیں یہ کوئی نابالغ تو نہیں ہوتے، نا سمجھ تو نہیں ہوتے۔ آج کل یوٹیوب نے ہر کسی کو سمجھدار کر دیا، وقت سے پہلے ہر کسی کو سمجھدار کر دیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی آج سمجھدار ہیں۔ ویسے بھی یہ عمر کے حساب سے بھی یہ 20-25 سال کے ہوتے ہیں، 20-25 سال، کوئی 30 سال کا ہو، کوئی اس سے اوپر ہوتے ہیں، اچھے خاصے جوان بھی ہوتے ہیں، بلکہ بعض تو اولاد والے بھی ہوتے ہیں، اولاد والیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا کہ جس کو کوئی سمجھ نہ ہو یا جس کا حساب اللہ کے ہاں شروع نہ ہوا ہو۔ بالغ ہونے کے بعد ہر بچے بچی کا حساب الگ سے شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے ان کی جو نیکی ہے والدین کے کھاتے میں چلی جاتی ہے، اور جو برائی ہے وہ اللہ معاف فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک مہربانی ہے انسان پر۔ تو اگر بچہ بھی یہ سوچے کہ بھئی جو کچھ مجھے پڑھایا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، جو میری ٹیچر ہے جو میرے ساتھ وہ کر رہی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو میرا استاد ہے وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، میں یہاں سے نہ نکلوں کہ میرا آخرت میں کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، یہ غلط ہے۔ اللہ پاک نے سوالی انداز کے اندر ایک جگہ پہ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہی گمان کر لیا ہے کہ تم ایک بے فائدہ چیز پیدا کیے گئے ہو؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ ہر آدمی نے جانا ہے وہاں پہ، مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر حساب کتاب بھی کچھ ہوگا، من ربک من نبیک ما دینک کے الفاظ میں پھر ان کا جواب عملی زندگی کے ساتھ دینا پڑے گا۔ ان کا تعلق رٹنے کے ساتھ نہیں ہے، جیسے زندگی گزاری ہوگی ویسے جواب منہ سے نکلیں گے۔ اس لیے میری جو بہنیں ہیں، بیٹیوں کی عمر کی ہیں، بہنوں کی عمر کی ہیں، بہت ہی مؤدبانہ انداز کے اندر کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ لوگ اس وقت سمجھدار ہو چکے ہیں، آپ کی ہر ادا لکھی جائے گی، ہر ادا آپ کی لکھی جائے گی۔ آپ نے آخرت میں سوالوں کا جواب بھی دینا ہے، اپنی اداؤں کا جواب بھی دینا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، پھر اس ماحول کے اندر آپ گئے کیوں؟ کیا یہ فنی تعلیم حاصل کرنا فرض تھا یا عزت بچانا فرض تھا؟ اگر جاتے بھی ہیں تو پھر اس ماحول کو کچھ سیدھا کرنے کی کوشش کرو۔ اتنے سیکنڈل بڑا آ جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا، کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی، ایک لمبے عرصے سے ہی کہتے ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے۔ پرائیویٹ بھی تو امتحان دیا جا سکتا ہے، سارا کو ٹھیک ہے، نہیں کرتے وہ آپ پراپر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ریگولر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنی عزت تو بچانا ضروری ہے نا۔ یہ بھی ہوتا رہے نمبر لگوانے کے لیے آپ اپنی عزت کو دو پہ لگا دیں، پھر وہ وحشیانہ درندے جو نمبروں کے لالچ میں بچوں کی عزتوں کا استحصال کریں اور لڑکوں سے پیسے مانگیں اور خفیہ ان کے ویڈیو بنائیں اور ان کو ناجائز طور پر استعمال کریں، بلیک میل کریں، یہ سارے کا سارا نظام اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے ہر ایک سے پوچھنا بھی ہے اور ہر ایک کو جواب دینا بھی ضروری ہوگا، اور آپ بھی اپنے آپ کو صرف یوں سمجھ کر کے ہمارے والدین نے ہمیں بھیجا ہے بس ٹھیک ہے، غلط کو غلط نہ کہیں، سچ کو سچ نہ کہیں، جھوٹ کو جھوٹ نہ کہیں، اچھے کو اچھا نہ کہیں، برے کو برا نہ کہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ اللہ کے ہاں سارے بندے ایسے ہیں جس طرح آپ کی ہتھیلی پہ پڑا ہوا دانا، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو ہمارے دلوں کے رازوں کو، بھیدوں کو بھی جانتی ہے ذات۔ وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں، کوئی خام خیالی ہے ذہن کے اندر سے اس کو نکالیں اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں کہ اگر ہماری موت اسی حالت میں آ گئی تو کیا ہم لوگ چھوٹنے کے قابل ہیں؟ کون ہمیں چھڑائے گا وہاں پر؟ ان ساری چیزوں کو دیکھیں اور اپنی عاقبت خراب نہ کریں، اپنا انجام خراب نہ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔